أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دک طفیل حضور سیدی جمال الفقہاء قدس سرہ العزیز تا عرس مبارک اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت قبول فرماوے۔ کافی دیر تو آپ حضرات تشریف فرماؤ، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور شاہ صاحب نے بھی الحمدللہ دل نیاں کلیاں کھلا دیتی ہیں۔ میں 10-15 منٹ غلامی واسطے حاضر ہاں۔ شکریہ ادا کرنا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام یاسین پاک پتنی صاحب جنہاں دے حکم نال مینوں شہزادہ صاحب دے قدم چومنے نصیب ہوئے۔ اللہ حضرت صاحب قبلہ شہزادہ قبلہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو حضور فقیہ اعظم دا مجسمہ فیضان ہیں، آپ دا سایہ ہما پایا سلامت با کرامت رکھے۔ بالکل سادی جئی گفتگو ہے، 2-4 باتاں ضروری عرض کرنی ہیں۔ بڑی قلبی راحت ہوئی ہے کہ اس جامعہ دے مدرسین الحمدللہ تہجد گزار اور دلائل الخراج شریف پڑھن۔ ظاہر ہے جس جامعہ دا اتنا پاکیزہ مدرس ہوئے گا یقیناً اتو پڑھن والا حضور دا عاشق ہی بنے گا۔ جید علماء تشریف فرما ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض۔ سرکار فرماندے نے علماء دی تعظیم کرو جویں تاریاں نال آسمان چمک رہے ہے، میری امت دے علماء نال زمین چمک۔ جویں اپن زمین تے بیٹھ کے آسمان تے تارے چمکدے ہوئے نظر آندے ہیں، آسمان والے انو زمین تے بیٹھے ہوئے علماء ایویں چمکدے ہوئے نظر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، کہ بادشاہاں دا حکم لوگاں تے چلدا ہے لیکن عالماں دا حکم بادشاہاں تے چلدا ہے۔ یہ شہنشاہاں دے بھی شہنشاہ ایو سبحان اللہ تے تساں تقریر سن لئی رات دے 1:15 بجے ٹائم تے ایڈا ڈھیلا سبحان اللہ بھائی تقریر کرے تھی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرماندے اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی نہیں جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ علی قاری محدث کبیر فرماندے ثابت ان بقاء العالم ببرکت عبادہ الصالحین، کہ اس جہان دی بقا اس حدیث تو معلوم ہوتا ہے کہ جہان دی بقا انہاں ولیاں تے عالماں دے صدقے۔ ان جنہاں دے صدقے جیندے بیٹھے ہو انہاں دے آواز تک کم از کم سبحان اللہ ہونا، شان تے ذات دے اتے اچھی آواز نہ۔ حضور خواجہ سرخیل التابعین خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ام المومنین امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک پرورش پائی ہے، آپ فرماندے ولی دی نشانی یہ ہے
کہ فی وجہ ہی ضیاء، چہرے دا منور، فی عین ہی بکاء، اودی اکھاں دے اندر خوف خدا دی نمی، فی قلب ہی صفاء، دل دا ستھرا، فی ید ہی سخاء، ہاتھ دا سخی، فی نطق ہی شفاء، ادا بولنا ہی شفاء۔ اے نشانیاں ویکھو، اپنے پیر دے چہرے نو ہی سامنے رکھو، پتہ لگا تاکہ ضمیر مطمئن ہوئے کہ کسی کامل دے ہاتھ۔ ایک مہینہ آکے لگا چشتی صاحب تسی وڈے مولوی بن گئے ہو، تو انہوں کوئی پتہ ہے کہ پیر دا سینہ بند ہوندہ ہے؟ جی ٹھیک، مرید دا سینہ وہ بھی بند۔ چشتی صاحب ہون دسو بھئی بند چو کوئی چیز نکل کے بند وچ داخل ہو سکتی؟ میں کہ جی آپ پتہ سیدھے جائے بندے ہیں، سانو زیادہ پتہ تو لگدا کوئی نہیں۔ اے جیڑا نوجوان ڈورو لئی ودے نہیں، ایک نو دوے نہ رلیندے نہیں، ادو تلاوت نات نکل کے دوے چ وڑ ویندے تے جے بند موبائل تلاوت نات جا سکدی ہے تے پیر دے سینے چوں فیض وچ مرید ہے۔ چشتی صاحب تھوڑا اعلان تا سن سنے بڑا مولوی ہے تے تساں موبائلاں تے آ بیٹھے، میں کہ سچی حدیث ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ سرکار فرماندے اللہ نے جو کچھ میرے سینے چ پایا ہے میں سارا دا سارا صدیق پاک دے سینے چ پایا۔ معلوم ہویا سینہ بسینہ فیض بریلویاں نہیں کڈیا، اے رسول پاک دا طریقہ مبارک۔ اچھی آواز، سینے دا زور، پکا نمازی بن جاوے جدی آواز اچھی۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرمایا کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک۔ سبحان اللہ تکو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر یہودی آئے، سونے میری 9 سال دی بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں دفنا چھڑی، مہربانی کرو قبر چوں باہر کڈو، میرے نال گل کراؤ۔ سرکار اس بچی دی قبر تے آئے، حضور نے بچی دا نام لیا، بچی قبر چوں کہندی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یہودی آیا، گو چکی پھر دے گو، سونیاں تو انو من جاوے میں تو اڈا کلمہ پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا یا ایوہ الدبو من آنا، اے گو دس میں کون؟ گو پئی کہندی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ گنگا بول نہیں سکتا، رن مرید نو چھٹی، باقی کہو سبحان۔
اے لوگ کہندے جی دل بڑا کردا مرید ہون دا پر دل نہیں ٹھکدا، پیر لبدے نہیں۔ میں کہ لبدے ہیں کہ کی شرط ہے مرید ہون دی؟ میں کہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ، سچا سچا سنی ہو۔ دوسری شرط فاسق مولن نہ ہو، او دا کوئی قول عمل فعل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تیسری شرط ضروریات دین دا عالم ہوئے، چاہے پڑھ کے چاہے کسی دی نظر نہ۔ چوتھی شرط سلسلہ منقطع نہ ہوئے، کڑی نال کڑی رلی، یہ اپنے شیخ دے مرید، انہاں دے شیخ اپنے شیخ دے مرید۔ یاری والے پیر فرماندے نے 4 شرطاں ویکھ کے تو مرید ہو جا، جے دے ہاتھ وچ ہاتھ دتے جی او دے تے دل نہ ڈھکیا او دا شیخ تک کامل ہو سی۔ جے کداں ہی بھی دل نہ ڈھکی، علم یکن جید فانا جید، میں یاری والا تک کامل بیٹھا تو ہاتھ وچ۔ لیکن میں تے تواڈے معیار تو قربان جاواں، چشتی صاحب پیر پھدے آئی کامل نہیں نکلیا۔ مکہ کیویں؟ جڑے او پیر اور توید دیتا ہے، بیوی میری رس گئی آئی 3 مہینے ہو گئے حالی انہیں رسی بیٹھی ہے، پیر کامل ہوئے آ، ران دی طاقت آئی جی رس ہوئے آ۔ اب میں آکھیا ہوئے کامل پیر رٹھیاں رنہ منا کے دین واسطے نہیں ہوندہ، رٹھا رب رسول منا کے دین۔ اچھی آواز، اچھی بھائی جی آپ پتہ سدھے جے بندے ہیں تے سونے کولو کوئی اپنے کلمات سدھے کرا لینے ہیں۔ یہ جڑے ستے پے نے نا، اللہ دی قسم میں یہ فوت ہی اپنی مرضی نہ لو، قسم چکی۔ حدیث بخاری پاک ہے، اور میں اگلے دن جامعہ نظامیہ دے ختم بخاری دے اندر بھی یہ بڑے دعوے نال آکھیا، میں کہ جڑے پتریر ودن دوسرے مسئلہ کالے اگر یہ دورہ حدیث پاک پڑھاندے ہویاں سیاستہ نال انصاف کر دے تو انہاں دے مدرسے پڑھن والا طالب علم بھی سنی بریلوی بن کے نکل دا اگر حدیث اللہ اللہ۔ اور یہ بخاری شریف دے حدیث تقریباً سارے نو آندی ہے، میں اس کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ابتدائی جملہ سارے نو آندی کہ اللہ پاک فرماندا ہے جس لئے نوافل دے ذریعے میرا بندہ قرب اختیار کرتا ہے پھر اکھاں ہوندی ہوندیاں ویکھن والا میں۔ یہ بڑی مشہور سچی حدیث ہے، یہ آخری لفظ ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے ما ترددت فی شین انا فاعل، مالک فرماندا ہے میں کوئی کام بھی کراں مینوں تردد نہیں، ریب نہیں، شک نہیں، کیونکہ میں تردد تو پاک ہاں، مالک ہاں، خالق ہاں، قادر مطلق ہاں۔ لیکن تردد تو ان نفس المؤمن یکرہ الموت انا اکرہ مساعتہ، فرمایا اس وقت مینوں میری شایان شان تردد ہوندہ ہے کہ میرا بندہ موت نو مکروہ سمجھدا ہے تے جیڑی چیز انہوں چنگی نہ لگے مینوں بھی چنگی نہیں لگدی، جب تک وہ راضی نہ ہوئے میں ملک الموت نو بھیجدا نہیں۔ بس یار بخاری شریف ہے اور مالک فرما رہے ہیں میرا بندہ موت تے راضی ہوئے گا تو موت دے ماں۔ معلوم ہوا تسی اسی موت اچ مجبور ہیں، اے موت اچ مختار مرضی یا بھی مرے مرضی۔ سچی حدیث دوسری جڑی سارے انہوں آندی، ملک الموت تشریف لے آئے، کلیم اللہ پاک فرمایا کیویں ودے ہو؟ انہاں کہا جی روح لمن آیا لا تامم موسیٰ علیہ السلام، اور تینوں جرت کیویں ہوگی؟ اس تا نہیں آکھے جو میری ڈپٹی یہ کلیت وفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم، نہیں آنکھ دا آنا کڑا کے تے بے نیاد دی بارگاہ جا کے آدھے یا رب انکا ارسلتنی الى عبد لا یرید الموت، بے نیاد بھی ہوئے ہوں ایو جے بندے کل گھلے ہے یہ دا مرن دا ارادہ۔ اچھی آواز نہ سن، اے میں انہاں کریمہ دے قدم چومدہ بیٹھا، ورنہ جڑیاں تساں سنیاں نو نہ دی تے میں مار کیت۔ الحمدللہ میں رمضان شریف مدینہ پاک حاضری دیتی ہے، میں اہل و عیال
وہ اس سال بھی میں تجربہ کیتا ہے، پچھلے سال بھی، اس تو پچھلے سال بھی، وقت اگلے دن عراق گیا اتھے ہی میں تجربہ کیتا ہے، دبئی انہاں لا دیتا بھائی 4 گھنٹے والی آرام کر، میں کہ چلو نماز پڑھا ہے، وہ ایئرپورٹ تے گئے اسے وہ قدرت خدا دی ٹوٹی لب گئی پر وہ بٹوں کوئی، میں بڑا پریشان بھائی ہون کی کروں، وہ ایک مولوی صاحب آئے انہوں ٹوٹی دے سامنے ہاتھ کیتا، ٹوٹی پانی دے میں لگ گئی، وہ ہاتھ پچھا ٹامیں ٹوٹی پانی روک لوے، ہاتھ کریں ٹوٹی پانی دے میں کہا حضرت کہاں سے تشریف لائے؟ میں پاکستان سے، میں کہ آسانوں تا دیا جو پیراں کل نہ منگو آپ ٹوٹیاں کل تے ٹوٹی بھی ایڈی سیانی ہے انہوں پتہ لگ گیا بھئی تلے مولا دا ہاتھ آ گیا میں بانی یار نبی دیاں یاراں دا بانی یار اے سارے رل کے اپن چاچی عمران نو اکھائیں بجے سیسیت ہے چوتھائی رائے مولا نہ بانی یار نبی دیاں یا اللہ جڑا ایتھے پڑھے سونے دی قیادت وچ مدینے پاک جا کے پڑھے بانی یار نبی دیاں بانی یار نبی دیاں یاراں دا بانی یار نبی دیاں یار شک ہووی تاں چل مدینے شک ہووی تاں ایو تے پڑھو چ رل کے شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا بانی یار نبی سونے میرا سنجانی پاک داتا حضور دے پیر بھائی مجتہد آ گیا کون ہونے مجتہد ہوں کیا کرتے ہو شان آل بیت سناتا ہوں آپ فرمایا مڑ آسانو ہی سنا تھوڑی توجہ ہے انہیں ان شان آل بیت سنا کہ پاک حسین جس قبر میں جلوہ افروز ہیں ان کے ارد گرد 40 میل تک جتنے گناہگار میت قبروں میں پڑے ہیں سارے جنت دیاں ٹکٹاں قبراں چلائی صدقہ پاک حسین پاک دا بخشے پہ آپ فرمایا موڑ سناؤ کلیجہ ٹھر گئے سکا جی حسین پاک دی مزار پر انوار دا صدقہ چاروں طرف 40 میل تک سارے مسلمان گناہگار بخشیجے پہ آپ فرمایا موڑا ساڑی بھی سن پیر تو سنا فرمایا جے پاک حسین 40 میل تائی مردے بخشوا سکتا ہے حسین دا نانا رلے سمنا لے صدیق عمر نو بھی بانی یار نبی دیاں ساڑا مسلک نہ کانا نہ بینگا نہ لولا نہ لنگڑا سجاک میں تو رب وچ ہی آکھا ہے میں کوئی کانے دجالا اساں تے پاکستان دے روڈ دے اوتے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیندے تائیں کانے نو تیرا مارے جو میں میاں والی گیا چاچا عمران دے محلے دی مسجد تے تے میں تے اوتھے ہی آکھیا میں کہ چاچا عمران ای فوج لڑے کافراں نال تے پچھو کنجریاں آکھیں ڈول سپاہی یا ان داد دے میں نچ کے ٹپ کے گانے گا کے رکھ اساں عالماں نو گال اساں طالب علماں نو گال فوج کافراں نال لڑسی اساں اتو یا رسول اللہ دے ایک آگے لگا چیچی صاحب آپ کو یا رسول اللہ کے معنی کا پتہ ہے میں کہ جی حکم کرو یا کا معنی اے اچھا ٹھیک ہے تو یا رسول اللہ کا معنی تو بنے گا اے اللہ کے رسول تے تواڈے تو وڈا تے دنیا چ معاذ اللہ گستاخی کوئی نہیں تساں امتی ہو کے رسول نو اے آکھدے پوتر پیو نو اے آکھے اے گستاخی مرید پیر نو اے آکھے گستاخی شاگرد استاد نو اے آکھے گستاخی تے تساں امتی ہو کے حضور نو اے آکھدے میں کہ مولوی جی یا اللہ تے تساں ہی آکھدے یہ دا مطلب ہے تساں گستاخ اللہ ہو مولوی جی علم معنی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات جلوہ فروز حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارا دے رہے ہیں
آپ دے قدم وچ کھڑے ہو کے یہودی آیا انہیں سرکار دا نام لیا حضرت صوبان پاک انہیں موک وٹ کے سینے گتی ڈاندا ڈاندا بچیا فرمایا الا تقولو یا رسول اللہ اے یا رسول اللہ دے ڈیڈ ولیٹ پڑھدے حضور دی موجودگی خدا دی قسم ہے جو صحابہ پاک دا مسئلہ کا آج اہل سنت کو بیٹھے نہ لے تبرکات والے پاسے آمیں تا حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ پاک ذات سرکار انہاں دے گھر تشریف لے گئے بیان جواز واسطے سنت اپنی جگہ بیان جواز واسطے مشک چنگی کھلوتی آئی تے حضور کھڑے ہو کے دے منہ مبارک لا کے پانی پیتا آپ پیچھے تے کبشہ پاک فرماندی ہیں فلما حضور جس لے فارغ ہوئے قمت الی فیھا میں تن چھری چائی تے وان کے او جڑی مشک آئی تے حضور دا منہ مقدس لگائی او تھار کاپ لئی فتخذتہ فی بیتی گھر رہی سام رکھی واتخذتہ شفا کوئی بیمار ہو ونیا او لاواں رب سے بیٹھے نہ پوچھو ہی نہ سونے عالمہ کل پوچھو مدینے پاک ایک مائی صاحبہ بڑی درست گو سخت کلمات آکھیا صحابہ پاک فرمان دین نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان او مائی صاحبہ آگئیاں مجنونہ عرفہ درست گو سخت کلام آلیاں تے اساں سوچیا بھائی اس کوئی گستاخی کیتی تو ہونے اسائیں نو اتھائیں قتل کر دی سائیں لیکن او دے قدمہ دی دھول نو کرو نا سلام او سکا سائیں حضور کھانا کھا رہے ہیں حضور اسانو تو کھانا دیو سرکار انہوں کھانا چاہ کے پیش کیتا پر او دے قدمہ دی دھول نو قربان ہو سکا سونیاں فی کا او لقمہ دیو جڑا توڑے منہ مبارک فی کا حضور وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ مقدس میں ہے حضور عطا کر دیتا چبایا ہے لقمہ مجنون سے جو کھاتا ہوں صحابہ پاک دا بیانے فلم مستقر فی جوفی او لقمہ اس مائی صاحبہ دے پیٹ وچ ونجن دی دے رہے لم یکن فی المدینہ تے اشد حیا من اس تو زیادہ حیادار کوئی عورت اس مدینے پاک ہائی کوئی نہیں لقمہ سبحان اللہ اکثر یہ دی آواز اچھی پکا نمازی بن جائے یہ دی آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت اس آستانے دی خیر اے دی خیر منگن والے جاگ رہے سبحان اللہ میں کہا مولی جی علم معنی بدی بیان عروج قوافی ہے تو بھائی مولی جی دوبارہ پڑھو ندا کی قسموں میں سے ایک قسم ندائے محبت ہے یا اللہ اے پیارے اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول مولی جی یہ گستاخی دی ندا نہیں محبت دی ندا ہے استغاثے دی ندا ہے پیار دی ندا ہے سبحان اللہ ایک آخر لگا چشتی صاحب میں کہ یہ جو تمہارے اعلی حضرت نے شعر کہا ہے وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں تے چشتی صاحبہ ایک ہی آکھیا نے میں کہا کی ہوئے انہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے چشتی صاحبہ تو کملہ نہیں میں کہا خیر ہوئے انہیں لا مکان دے وچ مکین نہیں ہوندہ مکین تو مکان دے وچ وہی لا مکان کے مکین ہوئے اگر مکین ہے تو لا مکان نہیں اگر مکان لا مکان ہے تو مکین میں نے سمجھ نہیں آیا کون وہی لا مکان کے مکین ہوئے اگر لا مکان ہے تو وہاں مکین نہیں اگر مکین ہے تو وہ لا مکان نہیں کیونکہ مکین تو مکان میں ہوتا ہے میں کہ ہماری صاحب ذرا فلسفہ دوبارہ پڑھ مکان دی تعریف پہلو خلا کیتی نے مڑا دن یہ ٹھیک نہیں مڑ مکان دی تعریف کیتی نے کہ جس میں حاوی کا توجہ ہے جس میں حاوی کی سطح باطن جس میں محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو جائے تو اس کو مکان کہتے میں تھڑکا تے استاد بیٹھے میں راہ لے سے جس میں حاوی دی سطح باطن جس میں محوی دی سطح ظاہر نال مماس ہو گئی یہ مکان میں کہ علامہ صاحب ہون غور کرو اعلی حضرت پاک فرماندن کہ عرش مقدس جڑا ہے وہ جس میں محوی وہ دی سطح ظاہر تا ہے لیکن ادو تے سطح باطن کوئی نہیں جد نبی پاک علیہ السلام قدم مبارک رکھے ہے جس میں حاوی دی سطح باطن جس میں محوی دی سطح ظاہر نال مماس ہو گئی یہ مقام بن گیا وہی لا مکان کے ایک صحابی سونے کول بیٹھا پوچھے کہ سونیا اے تسا جو آدے ہو بھائی جنت جیڑی اے
سات زمینہ سات اسمانہ نالوں وڈی ہے تے موڑ ہے کتھے؟ حضور فرمایا جدہ رات ہم دی دے کی دے ویندا جدہ دے ہم دے رات. ایک صحابی پاک ہاتھ سے جوڑے حضور تو سنجو فرمائے بھئی قیامت علی دیں اللہ پاک دا دیدار ہوسی مر کریم جو ہوئے ہوئے اے جو اتنی ارباں کھرباں مخلوق ہونی ہے بعد دے مطابق بھئی نفوس ناطقہ غیر متنائی اتنی جو مخلوق ہونی ہے تو کریم جو ہوئے ہوئے بڑے بڑیاں لینا لگ سے پتہ نہیں سادہ لمبر کدا اسی اللہ دے دیدار. آپ فرمایا سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ القدر. جی میں 14ویں رات دا چاند ساری کائنات نوں نظر آندا رب دا دیدار سارے سبحان اللہ تعالی. میری تقریر دا موڑ پاند کوئی نہیں ہوندا پر چاساں بڑی مشہور میری بات ہے ہر جگہ میں کریندا ودا کسے مولا کولو دا جواب کوئی جی چشتی صاحب بس تساں ایتھاں پاکستان وچ ودے اودے مکے مدینے تے تواڈا نام ہی کوئی. میں کہ جی میں تے صرف گدیا بندہ اگر مکے جی ہمارا مسئلہ کیا وہاں مکہ مدینہ میں کہ جی تواڈا مسئلہ کہ تے میں تے بھائی ڈھیر پتہ کوئی نہیں لگدا او مکے مدینے والے تاں ایتھے ہاتھ بنے دے توانوں ایتھے کائیں آکھ مکے مدینے والے تے 20 تراویحاں پڑھ دین توانوں 8 کائیں آکھیاں مکے مدینے والے تے ولد دوالین پڑھ دین توانوں ولد غوالین کائیں آکھے مکے مدینے والے تے 4 تکبیراں لا حنفی جنازہ پڑھ دین توانوں 8 گھنٹے. اللہ حاضری قبول فرمائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس دفعہ مدینے پاک کے ایک سعودی توجہ ہے بالکل مدینے پاک دا رہائشی وہ پہ آکے خادم حسین رضوی زندہ باد خادم حسین رضوی میاں میاں تمہارا سمجھ نہیں آتا سبحان اللہ کوئی تو میں آکھے تو سونچی آواز لا سبحان مرشد کمی نہیں کیتی ہے دے سونے شیر پڑھن پر پاٹا ڈھول ماہی ایک پڑھن سوار دوش نبی کو حسین کہتے پاک حسین دا دیدار نصیب جیڑا صبح سوار دوش نبی کو حسین کے سکون قلب علی کو حسین کے. اگلا شیر 55 دا نہیں 51 اس تو وڈا شیر میں نے یاد ہی کو قدم قدم پہ کیا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے. یہ تو سارے میرے للے پڑھو چاہ 15 منٹ میں لاؤنے آنتے 35 منٹ لائی بیٹھے سبحان اللہ. یہ تو میں نے شہادتوں کے سخی کو حسین کے. میں نے کہنے لگا چشتی میں کہ یہ ہمارا درود پاک یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے میں کہا جی اسماء و صلاۃ اہل محبت وارث سچی حدیث لیکن یہ بڑے عالماں دا کام ہے. مولوی جی آئے ہوں تساں ڈورو لئی بیٹھو ایک مدینے پاک مولوی صاحب کہ تو السلام علیکم وعلیکم السلام یہ تہاڈا ڈورو سلام پڑھا لیں گے رب نہیں آپ ایسی بات نہیں کریں کوئی حدیث پاک میں کہ ہنے نہیں پڑھی نہیں جنے تو کوئی جی گل کر پئی حدیث پاک ہی ہوے تے ذہن وچ ہی بیٹھ جا. میں کہا جی ٹھیک ہے میں کہ تہاڈے پاسے ککڑ بانگ دین دین. نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه يوقظ للصلاة. ایک ککڑ نو گال نہ کڈی کرو یہ تو نماز واسطے اٹھائی
ساڈے پاسے معذرن گالیاں کڈے دے نہیں حضور آکھیا ککڑ نوں نہ کڈو بیٹھے اچھی آواز سینے دا زور جدی آواز اچھی پکا نماز ہاتھ جوڑ رہے ہیں میرے کریمہ دی فیضانی چو نماز دی پابندی لے جائے بس یہ کدی سوچئے گھر والی نہ فرمانے اولاد نہ فرمانے بھرا مخالف ہیں کرمالی آنکھ نہیں منیں دی کاروبار دی نحوست ہے صحت نہیں رہی کھانا نہیں پچتا یہ ساری نحوست ہے بے نماز چیتی صاحب کتنے لکھے میں کہا حدیث پاک دے لکھے بیٹھے نہ لے نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات حضور جلوہ فروز ایک اونٹ آ گیا اٹھ حضور نو پیا دے حضور مینوں بچا لو نہیں تو مالک مینوں کون دا پچھو مالک ہی او دے ہاتھ تلوار آئی نبی پاک علیہ السلام فرمائے انہوں کیوں ذبح کرنا سو کہ حضور ایک کھامن دا چٹو ہی نہیں تے جس لئے انہوں آکھاں بھائی تو کام کر بھار لداں تے اے لملے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اوے جمل اونٹ جی او انہیں بالکل حضور انہیں راج کے کھمنے چست کھانے ڈیڈ پری ویندہ اے آتا ہے سامان لدیندہ چاہ اپ لملے حضور فرمایا کیوں سکہ سونے اے دے کل پوچھو عشاء دی نماز نہ کہ حضور میں نما غلام بنیا تے ہکتی رائے ویندی ہوں اگلا جملہ بڑا دین اٹھ پہ آدھا سونے فلو آہدکا این یسلیہا آہدتکا اللہ آسیہو انہوں آنکھو جا توڑے نال معاہدہ چکرے بھئی نماز اے نہ چھوڑے میرے اتے جتنا سامان لدے دیں رات چاہ کے ٹورے آوادہ رات آئے نماز میں کہ مجھ سے اچھا سنیاں دے نعرہ ویک کیڑا سونا اے پتریراں دے نعرے ہی لنڈے دے لگے اے دوے مولویاں دے اے درود ہی لنڈا ہے اللہ دی قسم اے چیچی صاحب درود ہی لنڈا ہوندا میں کہ سچی حدیث ہے بیٹھے نالے میں تو جوتیاں سیدھا کریں نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتیرہ میرے اوتے بتیرہ درود نہ پڑھیا ناقص درود نہ پڑھیا لنڈا درود نہ پڑھیا کریم جو ہوئے تہاڈا درود ہوئے تو لنڈا ہوئے فرمایا درود وچ میرا نام آیا میری آل دا نام نہ آیا درود لنڈا یہ جڑے یزیدی ملائن جتنے تا یزید نو نہ چھوڑے نہیں نہ تے درود تواڈے بننے سانجے ہو سن چوپ رہے حضور دی غلامی ہے چچی آواز را سبحان امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن بین کتفی آدم علیہ السلام مکتوب محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین حضور فرمان دن باب آدم علیہ السلام دی کانڈ دے اتے دوہاں موڑیاں دے درمیان رب مور لا دیتی ہے جو میرا حبیب آخری نبی توجہ ہے تے اے مرزا بے ایمان ایڈا کوئی بدھو آئی نا آلے بیٹھے پوچھو ایک بوجھ گوڑ دا روڑا رکھے آئے ایک بوجھ مٹی دا روڑا بھئی شوگر لو ہو گئی تا گوڑ کھا لئی سا ہائی ہو گئی توجہ ہے ہائی ہو گئی تا چلو استنجا طہارت وٹوانی واسطے کوئی روڑا تو ہوئے تے ایڈا بدھو آئی بھئی کدی کدی استنجی والا روڑا کھا پوے تے گوڑ نال استنجا ٹھوک میں کہ جس کتے رو اے نہیں پتا جو میں گوڑ پہ کھمنا یا استنجے دا روڑا اے انہوں نبی ٹھوکی میرے پہ کتے توجہ لبائی رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی میں آج کیتا ہی نہ دے نعرہ ہی لنڈے فیصلہ تو آڈے تھے یہ جو نعرہ لگ دے کہ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد تو ساں فیصلہ سے دسو بھئی موصوف تو بغیر ہی کدی صفت ہوئی جوہر تو بغیر ہی کدی عرض ہویا اے ملا جی تاجی زندہ تختی زندہ تے تاج والا جتنے تائیں حضور نو زندہ نہ من سے نہ تاج زندہ ہے نہ تخت زندہ ہے تاج تخت ختم نبوت تاں زندہ ہو سی جے کملی والے نے زندہ ہو جاوے
اسا سنیاں دا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت، صفت بھی ہے موصوف بھی، تے جیڑے آج تائیں اپنا نعرہ سدھا نہیں کر سکے انہاں ایمان اسانو صرف رولا کرتا ہے۔ چشتی صاحب تہانوں کی ہو گیا؟ میں کہ خیر ہو گیا، تو سون قبراں تے مان کے لون چٹین دے ہو، تیرے تھانوی صاحب اور نے کی وہ دن مولوی محمد یعقوب صاحب بڑا مولوی آئی تے فوت ہو گیا، او دی قبر تو مٹی چا جاویں چٹین ملن شفا ہو ونجے، اخیر وہ اینج بنی بھائی راتی پوتر ساری رات مٹی ڈومن، سویرے سارا دیں مریض مٹی چا چا کے اخیر بابے اوری لاہت تائیں آئے پے ہوئے۔ ایک دن پوتر آکڑ کھلوتے انہاں کا بابا جے کال تیری مٹی نال کسی نو شفا ہوئی نا انہیں رڑے تے پیا راسے اساں کول نہیں، اس دے تو کہ شفا بند ہو گئی۔ اوے اسانو آدیا جو قبراں چٹو تساں تے قبراں چٹ وی ہو قبراں پٹ مولی بس یار سونے کئی باری قدم چمار دا موقع دے دے نہ دے رسال لے 2 منٹ کی ویچ پویا۔ اچھا نماز دا وعدہ پکا سنی تو بے نماز نہ ہوندا تیرے مسلک تے وقت نہ ہوندا، کروڑ دی مسیت ہوندی ہے ایک خود کھلوتا ہے اساں امن والے ہیں اے انہاں نوں دے دیو اساں دوئی بنا لے تے گھر دے 2 انچ سکے پیرا نے وراثت دے ہڑپ کی بیٹھے مسیت کروڑ دی بات انہاں گستاخیاں کرنیاں تے لکھتا تینوں ٹھکنے قبر ڈاٹ والے تک مار گئی مسیت سبحان اللہ تعالی چوچی آواز جدی آواز اونچی رزق وچ برکت عمر وچ برکت صحت وچ برکت اتھے تو میں نے پتہ کوئی نہیں، میں تو جامعہ نظامیہ ہی آکھا ہے میں کہ بھی اگر کوئی خاص ہے جد بھی تسا حوالے شوالے پائیں دیو تو چلو بات تک کوئی گل بن دی ہے، ورنہ طالب علم اور ٹچ موبائل تے اجتماعی نتیجہ ہیں۔ چلو سبحان اللہ یہ ٹچ موبائل تے ویلڈ ہویا پیا اس پڑھنا کیوں توجہ ہے ساڑھے پاسے تے سائیں ہون فیس بک دے غلیظ پروگرام تے این ویلڈ ہو گئے نہیں تو اما شو دی ساد تھک گئی ہے، زمین جنبد نہ جنبد گول محمد، زمین ہل گئی ہے گول محمد کے لئے آئی فیس بک کی چون میں گندہ ہاتھ جوڑ کے پیانا اس فیس بک نال ماں سوا جوہر حیات دے زیادہ ہو کچھ جوہر حیات ضائع کرنا ہی تو فیس بک تے ویلڈو تے جے چاہنا ہے کہ زندگی سکھ پاویں کریمہ دے قدم چوم اتھے ہی سکھ قبر ہے اچھی آواز چلو گل جڑی کریندہ پہ وہ تو پوری کریں تو آڑے پاس ایک ککڑ بانگ دے مرغا آزان دیتا ہے تاجت لے بانگ دیتا ہے وہ دے گالے کوئی گھڑی سائنس پڑھے ہوئے علم توقید جان ہے ریاضی پڑھے ہوئے یا ٹائم ویٹ ہے این تحجد ٹائم ہوئے اس بانگ دے ملا علی قاری علیہ رحمت لکھی بیٹھے سچی حدیث مرقات شرح مشکات آپ فرمان دیں اللہ دے عرش دے تلے ایک سفید رنگ دا پرندہ ہے جدی شکل ککڑ نہ رل دیئے او اتھو بانگ دیندہ ہے او دی بانگ سن کے پوری زمین دے ککڑ میں کہ مولی جی ہون میں نو دسو بھئی عرش والے ککڑ دی بانگ ساری زمین دے ککڑ سن لویں اتسا کدن دے محدث بنے ہو ماذ اللہ کیا حضور دی سماعت ککڑا نالوئی گاڑ سمجھی ودن کملے آکے حضور بلا تشبیح اچھی آواز سبحان اللہ ایک بھی آکے چشتی دیکھے جی وہ جنت کہاں ہے جی اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت المعوہ 7 اسمانت تے صدر ہے او دے قریب جنت ہے اور جنے تو کملہ نہیں ہو گیا ماں کا کی ہویا ہے یہ جنت 7 اسمانت تے او دا دروازہ باب فرید دے دروازے تے آ لگے یہ چنگی تو سائیں عمارت بنائی بھئی دروازہ اتھے جنت عرش دے نیڑے یہ ڈا فاصل
میں کہ جی تسی وڈے علامے ہو حضرت سیدھے جے بندے سن زیادہ تو پتہ نہیں لگدا حضور فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہوندی ابو داؤد شریف وچ حدیث موجود ہے جدا میرا غلام صحیح جواب دیندا حضور فرمایا ففرشوا له من الجنہ البسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ جنت دے بستر وچ تے جنت دے پوشاکاں پویندے جنت والے پاسوں دروازہ کھلدا تو آنے اوتے نہیں کھلدا حدیث آدی ہے تلے دروازہ سبحان پل سرات دے اتوں بڑی مشہور حدیث ہے اے دے صدقے ٹکر کھاندے تے جیندے ودے مڈ پاند کوئی نہیں ہوندا پر عقائد نو پھیرا مولوی لگدے پے حسین پل سرات تو بندے ہی لگدے پے حسین اللہ پاک فرماسی وقفوہم انہم مسئولون روک لو انہاں دے کول سوال ہونے اگو فرشتے آکھ سے بے نیاز جو ہوئے یہ مولوی کیڑا اوکھا کم دے ہویا پول دے آتے چپڑے ہیں ان پول تے کھلار کے پوچھوں ہیں اللہ فرماسی ان ولایت علی اس مولا کوئی پوچھو میرے علی نو ولی مندہ کہ نہیں مندہ علی نو ولی مندہ تا لگڑ دیو نہیں تا تلے جہنم میں دھکا دیو پول سراتو پار کرے جے دے دل چالے نبی دی محبت موجود امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ اعین اہل السنہ حضور فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک اس حدیث آخری گل یہ ڈیلا سبحان اللہ تے جی میں نعت خواندے نا بھائی سیکنڈ لاسٹ شعر آخری تو پہلا پتہ نہیں گل کرن دی ہائی یا نہیں کریندا ضرور ہے سبحان اللہ حوالہ ہی پیا حوالہ لکھن والا ہی جیندا ہے سنے ہوئے تساں ہے لیکن میں ان علماء کو بڑی معذرت میں ان جٹا دی نبت ہاتھ پہ رکھے نا سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی پاک ذات واز فرما رہے ہیں تقریر فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں باب مدینہ العلم پاک آخری گل ایک بندہ اٹھی کرو پیر علی جی ایک تقریر پیچھے کریا ہے پہلے ایک مسئلہ دسو جی پوچھو اسے کہ جی کتا اگر بکری نال ملاپ چکرے تو بچوں بچہ جم پوے تو او قربانی دی عمر نو پہنچ جاوے سال دا پورا ہو جاوے کیا وہ جائز ہے حلال ہے قربانی تے لگ دے میرے پیر فرمایا انکار انہوں پانی پیوا کے ویک اگر وہ سدھی طرح پانی پی ونجے تو بکری دا بچہ ہے حلال ہے قربانی تے لا تے جے کتے طرح لکن لگ ونجے تو کتے دا بچہ ہے حرام ہے نہ لاویں وہ کئی بندے مڑ مسئلے نہیں پوچھتے انہیں مولویاں اڑنگیاں مرے مرے وہ بلا تشبیہ وہ مسئلہ نہ پوچھنا چاہتا صرف معاذ اللہ آپ کو خدا نہ خواستہ ذہنی خوف دینا چاہتا آپ فرمایا انہوں پانی پیوا اگر سدھی طرح پی ونجے تو بکری دا بچہ ہے نہ پیوے تو کتے دا بچہ ہے یہ لکن لگ ونجے تو پیر علی پانی پیوایا مو کدی پی لیں دے کدی لک لیں دے دوویں نشانیاں نہیں دس آپ فرمایا موڑوں نو گاہ کات گاہ کھا لوے تو بکری دا بچہ ہے قربانی تے لا لوے نہ کھاوے تو کتے دا بچہ ہے کیونکہ کتے تا گاہ او زکو پیر علی گاہ ہی گتے ابو کدی کھا دے آپ فرمایا کتے گاہ کھاندے تے نہیں جے بقول تیرے اس کھا لیا گاہ تو مڑ ویک اگالی کر دے حلال جانور کوئی شے کھاوے تو منہ ہلائی رکھ دے اگر اس کھا لیا ہے تو کیا منہ ہلائیں دے او پیر علی کدی ہلا لیں دے دس میرے سونے فرمایا ان کدے ہوندہ تے نہیں پر چلو موڑو دیاں بانیاں دیکھ پچھلے پیرہ تے باندھا ہے جی میں کتا باندھا ہے کتے دا بچہ تے جے بکری طرح اگلے پیرہ تے بوے تے بکری دا بچہ کو پیر علی کدی پچھلے پیرہ تے باندھا اتھوں میں انشاءاللہ اگلے سال اچھا نماز والا وعدہ پکا ہے ٹکری حلال دا کھوے بیٹھے نہ لکھ نفس المؤمن معلقۃ حتی تقضی دینا مومن مرن تو بعد اگر مقروض مرے ہے وہ دی روح لٹکی کھلوتی ہے پیو لٹکے کھلوتے ہی وہ دا قرض ادا کر بابے نے چھوڑا چوپوں کو کھائے تو ختم ہو رہی ساڈے پاس تے دیاں بہنا دے حصے رڑے کو ویندے چلو میں نہیں آندا تے ٹائم ہی ڈھیر ہو گیا آپ فرمایا ہن جے تینوں کوئی نشانی نہیں پئی لبدی تے مڑ نو چھری پھیر کو چھوڑ اس کو پیر علی موڑ تساں معاذ اللہ مسئلہ تا پورا نہ کیتا فرمایا ہو گیا کہ فرمایا ان کو چا
تے ود او دا پیٹ چاک کر گئے کلیاں آندرا نکلے تے کتے دا بچہ جے نال اوجری بھی ہوئے تے بکری دا بچہ ہن آپ او بن بنے جو کیویں آکھے جو کئی واری کوئی ایسے کنی آندرا نکلے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی چس آ گئی کلیجہ ٹھر گیا ایک ساڈے بوتھے سونے نے سونا دربار والا فیض پہ دی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سنیوں کے دل کا سارا علی علی اے آستانہ آباد اے دی خیر منگل والے